إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال قل لله الشفاعة جميعا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه. رواہ البخاری فی کتاب العلم. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، قیامت جو 5 عالم میں آخری عالم ہے، جہان، پہلا جہان عالم ارواح ہے جہاں تمام اولاد آدم کو روح کی شکل میں رکھا گیا. دوسرا ہے عالم مادر، جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزارتا ہے. اور تیسرا ہے عالم حیات جس میں ہم آپ جی رہے ہیں. چوتھا ہے عالم برزخ، مرنے کے بعد سے قیامت کے واقع ہونے سے پہلے کا وقت. اور 5واں اور آخری ہے عالم آخرت یا عالم قیامت. اس کے بعد کوئی جہان نہیں ہوگا. وہاں جو فیصلے ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے. وہاں جو کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا. وہاں جو ناکام ہو گیا ہمیشہ کے لیے ناکام. قرآن مجید نے جس کے منظر کو بیان کرتے ہوئے کہا سورہ حج کی ابتدائی آیات میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ بڑا بھیانک، بڑا شدید اور خطرناک ہوگا. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. جس دن تم دیکھو گے کہ حمل والیاں اپنے حمل کو ساقط کر دیں گی، جبکہ بچے کی پیدائش کے وقت ایک ماں موت اور زندگی کے دور سے جونج رہی ہوتی ہے، گزر رہی ہوتی ہے. زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتی ہے، اس قدر شدید درد ہوتا ہے. اور اس کے بعد قرآن مجید نے دودھ پلانے والی ماں کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ اس موقع پر ماں کی توجہ اپنے بچے کی طرف زیادہ ہوتی ہے. لیکن قیامت کا منظرنامہ اتنا شدید اور بھیانک ہوگا کہ ایک دودھ پلانے والی ماں کو اپنے بچے کی فکر نہیں ہوگی. لوگوں کا عالم کیا ہوگا؟ قرآن مجید بیان کر رہا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ. لوگوں کو مدہوشی کے عالم میں دیکھو گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ یہ کسی نشے کی بنیاد کے پر نہیں ہوگا. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب اتنا شدید، اتنا بھیانک، اتنا ہولناک اور خوفناک ہوگا کہ لوگوں کے پر مدہوشی طاری ہوگی.
یہ قیامت کا منظرنامہ جو قرآن مجید نے پیش کیا، کیوں ایسا ہوگا؟ اس لیے کہ لوگوں کو فکر ہوگی جہنم سے بچنے کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن میری ساری نیکیوں کو قبول کر کے مجھے صرف جہنم سے نجات دے دے، میرے لیے سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ یہ جہنم کا خوف حواللہ کی اتنی شدید ہے، قرآن مجید نے جس کے بارے میں کہا وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، جہنمیوں کو جو پانی پلایا جائے گا وہ مائع صدید ہوگا۔ صدید کی تفسیر بیان کرتے ہوئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت میں ہے، عصارۃ اہل النار، جہنمیوں کو سزا دینے کے بعد جب ان کے جسم سے گندگیاں، مواد، پیپ وغیرہ یہ جہنم کی تہ میں جا کر جمع ہوگی، وہی انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا۔ سوچئے انسان اگر اس بات کو تصور میں بھی لے کر آ جائے تو کلیجہ کانپ اٹھتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے لیے قرآن مجید کہتا ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، توہڑ کا درخت جو کانٹوں سے بھرا ہوتا ہے، اور یہ دنیاوی درختوں کی طرح نہیں، یہ وہ درخت ہوگا کہ جو جہنم کی آگ میں پلے گا، اسی میں بڑھے گا، تو اس کا عالم کیا ہوگا خوفناکی کا، اور اس کی کڑواہٹ کا، اور اس کی گرماہٹ کا، یہ عالم ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ اسے نگلنا چاہیں گے لیکن نگل نہیں پائیں گے، بھوک اتنی شدت کی ہوگی کہ اسے نگلنا ہوگا، آگ کا بچھونا ہوگا، آگ ہی کے چادر دیے جائیں گے، ساری چیزیں آگ کی ہوگی۔ اب بتائیے کہ ایسے عالم میں ایک لمحہ اگر کسی کو چھوڑ دیا جائے، اس کی زندگی اجیرن بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کے سب سے خوشحال شخصوں کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اور جہنم کا صرف ایک لمحہ اللہ بتائے گا، اور اس کے بعد اس سے پوچھے گا بتا تجھے اپنی دنیاوی زندگی کا کوئی حسین پل یاد ہے؟ وہ انکار کر دے گا، کہا اللہ میں اپنی زندگی کی کسی خوشی کو یاد نہیں رکھتا۔ ایک لمحہ دنیا کے تمام حسین لمحات کو، تمام خوشیوں کو بلا دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ جہنم ہے، یہ وہ منظرنامہ ہوگا۔ قیامت کے بارے میں قرآن مجید نے کہا 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر وہ دن ہوگا۔ انسان اپنے گناہوں کی بنیاد کے پر اسی اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی اپنے کاندھے تک، اور کوئی پورا گھٹنے میں شرابور ہوگا۔ سورج آج جب ہم سے لاکھوں کلومیٹر دوری کے پر واقع ہے تو گرمی کی شدت کا عالم یہ ہوتا ہے، اس وقت سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا اس کا مطلب کیا ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں میل یہ سرما دانی کی جو سلائی ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں، اور ہمارے اپنے اعتبار سے جو مسافت ہوتی ہے، جو میل ہوتی ہے، اس کو بھی میل کہا جاتا ہے۔ اگر وہ 1 میل بھی مان لیا جائے جو دنیا کی مسافت ہوتی ہے، ڈسٹینس اور فاصلہ ہوتا ہے، تو سوچئے گا سورج کی تمازت اور شدت کا عالم کیا ہوگا۔ ایسے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ وہاں باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، سارے رشتے ٹوٹ چکے ہوں گے سوائے ایمان کے اور تقوی کے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ اس دن سارے لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کے، یعنی تقوی کی بنیاد کے پر، دینداری کی بنیاد کے پر محبت قائم ہوگی۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن مجید نے ان چیزوں کو بیان کیا۔ وہاں جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا کیا جسے رحمت للعالمین قرآن مجید نے کہا۔ یہ رحمت للعالمین وہاں اپنی امت کے کام آئیں گے، اپنی شفاعت کے ذریعے اپنی امت کو بخشوانے کی اور جہنم سے نکالنے کی فکر کر رہے ہوں گے۔ شفاعت ایک بہت اہم باب ہے۔ شفاعت کے تعلق سے لوگوں کے درمیان کچھ غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بنیاد کے پر تمام لوگوں کو بخش دیا جائے گا، چاہے وہ شرک کرے، بدعت کرے، خرافات کرے، کسی کا حق دبا کر بیٹھ جائے، کسی کے پر ظلم کرے، زیادتی کرے، کسی کا مرڈر کر دے۔ نہیں، یہ غلط فہمی ہے ہماری۔ شفاعت برحق ہے،
لیکن اس کے بارے میں جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ میں اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں آپ کے سامنے شفاعت کے متعلق رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز، قرآن مجید نے شفاعت کے تعلق سے بالکل واضح کہہ دیا، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، پوری کے پوری شفاعت صرف اللہ کے لیے ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں وضاحت کر دیا سورہ نبا میں، الا من اذن لہ الرحمن، رحمان جسے اجازت دے۔ پہلی بنیادی شرط، اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کرنے کا حق نہیں ملے گا۔ دوسری بات، سفارش کے لیے اگر اجازت مل گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی بخشوا لیں، نہیں۔ قرآن مجید نے کہا وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اللہ اس کی بات سے راضی ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ اجازت مل گئی وہ کسی کے بارے میں بھی بخشش کروا لے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہید اپنے گھر کے 72 لوگوں کو، 70 لوگوں کو، جو بھی تعداد بتائی جاتی ہے اتنے لوگوں کو بخشوائے گا۔ حافظ قرآن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ اپنے گھر کے 70 افراد کو جنت میں لے کر جائے گا۔ یہ ثابت نہیں ہے۔ شفاعت جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں بتایا گیا ہے اتنا ہی ہے، اس کے آگے نہیں، اس کے پیچھے نہیں۔ تو شفاعت یہ اللہ کی طرف سے ہوگی، مکمل اللہ کے اختیار میں ہوگی، اور اس کی اجازت اور اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، قرآن مجید نے اس بارے میں وضاحت کر دی۔ ہم آیت الکرسی بھی پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کیا کہا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ یہ چیز بھی واضح کر رہی ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں ہوگی، جسے اللہ اجازت دے گا وہی سفارش کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص بات جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں بہت سارے نبیوں کے پر اعزاز اور خصوصیات عطا کی گئی، اس میں سے ایک بڑی خصوصیت 5 چیزوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَ، اللہ نے مجھے شفاعت عطا کی۔ اور یہ شفاعت کون سی ہوگی؟ قیامت کے دن۔ کئی طرح کی شفاعت ہے جو تفصیل کے ساتھ آگے آ رہی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شفاعت کا اختیار دیا، شفاعت عطا کی۔ دوسری بات، یہاں آگے شفاعت کے متعلق ایک بہت بڑی خوش نصیبی جو امت محمدیہ کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرت بین الشفاعہ وبین ان یدخل نصف امتی الجنہ، مجھے اس بات کا اختیار دیا گیا کہ شفاعت آپ کو چاہیے یا یہ کہ آپ کی آدھی امت یہ جنت میں داخل ہوگی، ان دونوں چیزوں میں سے آپ کس بات کو اختیار کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاخترت الشفاعہ، تو میں نے شفاعت کو پسند کیا، اسے اختیار کر لیا۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا أَعَمُّ وَأَكْفَى، اس لیے کہ شفاعت یہ زیادہ عام ہے اور زیادہ لوگوں کو کافی کرنے والی ہے۔ أَتَرَوْنَهَا لِلْمُتَّقِينَ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ صرف متقیوں کے لیے، نیک لوگوں کے حق میں ہوگی شفاعت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا، نہیں، وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ، بلکہ یہ میری امت کے گنہگاروں کے لیے ہوگی، الخطائین، جو خطا کرنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے ہوگی، المتلوثین، جو گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، گناہ آلود ہیں، ان لوگوں کے لیے ہوگی۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کے درمیان ایک چیز کو اختیار کیا کہ آپ شفاعت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا تو آپ کی امت کو، آدھی نصف امت کو جنت میں داخلہ دے دیا جائے۔ یہ بہت بڑی نعمت اللہ کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے۔ اور ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کے تعلق سے جو بیان کیا، شفاعت کے باب میں یہ حدیث بہت اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا، جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی سے ایک دعا کا وعدہ کیا تھا جس کو رد نہیں کرے گا، مستجاب، یعنی وہ دعا ہر صورت میں قبول ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبیوں کی کچھ دعائیں رد بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب طوفان آیا اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی کہ میرا بیٹا جو طوفان میں ڈوب گیا ہے، مر گیا ہے، اور اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو، میرے خاندان کو بچا لے گا، میرا بیٹا، میرا لخت جگر وہ طوفان کا شکار ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو رد کر دیا، کہا کہ نہیں، اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، وہ تمہارے خاندان کا نہیں ہے، خون کے نہیں ایمان کے رشتے دیکھے جاتے ہیں۔ تو شریعت میں اصل رشتہ ایمان کا ہے، اور وہ ایمان والا نہیں ہے، تمہارے خاندان کا نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ تو جو دعا انہوں نے مانگی رد ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن، جیسا کہ بخاری کی روایت میں اپنے والد کے بارے میں اللہ سے سفارش کریں گے، رد ہو جائے گی۔ آزر، یہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس قیامت کے دن آئے گا اور کہے گا بیٹے آج میں تیری بات یقیناً مانوں گا، اس کا رد نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہیں گے کہ اللہ، تو نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا، اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ جہنم میں چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ابراہیم، میرا فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو بھی شرک کے پر مرا اسے جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ اپنے پیر کی طرف دیکھو، جب دیکھیں گے تو گندگی نجاست میں لتھڑا ہوا ایک بجو ہوگا، لومڑی کی شکل کا ایک جانور ہوتا ہے، فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ رد ہو گئی دعا۔ اب یہاں شکل کو جو تبدیل کر دیا گیا، اس لیے کہ انسان شکل کی بنیاد کے پر کسی سے محبت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہے، اگر آپ کے بیٹے کو آپ کی نظروں کے سامنے بکرا بنا دیا جائے، گدھا بنا دیا جائے، تو کیا آپ کو محبت رہے گی؟ نہیں رہے گی، اس لیے کہ محبت شکل اور شباہت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہمیں کسی شخص میں اپنے باپ کی شباہت نظر آتی ہے تو وہ محبت امڑ آتی ہے، حالانکہ وہ ہمارا باپ نہیں ہوتا ہے، لیکن شباہت کی بنیاد کے پر وہ محبت جاگ ہوتی ہے، اٹھتی ہے۔ اس لیے کہ شباہت اصل ہوتی ہے محبت، یا تو جذبات و احساس کے لیے، وہ چیز اللہ ختم کر دے گا، جہنم میں ڈال دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر نبی سے اللہ نے ایک دعا کا وعدہ کیا، اسے رد نہیں کرے گا۔ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، اب ہوا یوں کہ تمام نبیوں نے اپنی اس دعا کو دنیا میں ہی استعمال کر لیا، لیکن میں نے اپنی دعا کو استعمال نہیں کیا۔ وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي، میں اپنی اس دعا کو بڑی حفاظت کے ساتھ سنبھال کے رکھے ہوئے ہوں۔ کس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھالا ہے؟ کہا شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن میری امت کی شفاعت کے لیے سنبھال کر رکھا ہو۔ اب سارے امتی خوش کہ نبی کی دعا ہے، رد نہیں ہوگی، اور آپ نے اپنی امت کی شفاعت کے لیے رکھا ہے۔ اب یہاں امت کے بارے میں یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے قیامت تک کے آنے والے تمام انسان آپ کے امتی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ ہم امت اجابہ ہیں۔ امت اجابہ کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہم نے قبول کیا ہے، اور بقیہ جتنے افراد ہیں غیر مسلم، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن کون سے؟ امت دعویٰ، یعنی جنہیں اسلام کی دعوت دی گئی لیکن انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ امتی سب ہیں، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، سب آپ کے امتی ہیں۔ تو کیا اس دعا کی وجہ سے تمام امتیوں کی بخشش ہوگی؟ کیا مسلمان کیا غیر مسلم سب کی، جس میں ابو جہل بھی ہوگا، ولید بن مغیرہ بھی ہوگا، عتبہ بھی ہوگا، شیبہ بھی ہوگا، بڑے بڑے دشمنان اسلام؟ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو یہ ان لوگوں کو نصیب ہونے والی ہے، حاصل ہونے والی ہے۔ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، میری امت کے ہر اس فرد کو جس کی موت شرکوں کے پر نہیں آئی۔ اگر موت شرکوں کے پر آئی ہے تو اللہ کے نبی کی شفاعت کے مستحق نہیں بن سکتے، اور جب نبی کی شفاعت نہیں ملے گی تو لازم ہے کہ ہمیں جنت بھی نہیں ملے گی، جہنم ٹھکانہ ہوگا۔
تو نبی کی شفاعت ہم چاہتے ہیں تو زندگی کا خاتمہ ایمان کے پر ہونا چاہیے، توحید کے پر ہونا چاہیے، شرک کے پر نہیں۔ پوری کوشش ہونا چاہیے کہ زندگی کے کسی موقع پر بھی کسی عمل کے اندر بھی شرک داخل نہ ہو، یہ شرک کی خطرناکی ہے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ شفاعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی یہ ہر اس امتی کو نصیب ہوگی جس کی موت شرک کے پر نہیں آئی۔ آگے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، قیامت کے دن آپ کو شفاعت کا اختیار ہوگا، لیکن اس کے بارے میں آپ نے یہ بھی بیان کر دیا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار رہوں گا، وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، کہ سب سے پہلا شخص ہوگا جس کی قبر پھٹے گی، کھولی جائے گی، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبروں سے نکالا جائے گا، اور وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، سب سے پہلا سفارش کرنے والا اور سب سے پہلے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزازات ہیں۔ اب اس کے آگے ایک اہم بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ غیر فخر، اس کے پر کوئی فخر نہیں ہے کہ اتنا بڑا اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو عطا کیا، جیسا کہ دوسری روایت میں اس کے پر کوئی فخر نہیں کہ اللہ مجھے اتنے بڑے مقام کے پر اتنا بڑا اعزاز عطا کر رہا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی۔ قیامت کے دن سب سے پہلی جو چیز ہوگی وہ شفاعت عظمیٰ ہوگی، سب سے بڑی شفاعت۔ اس کے بارے میں ایک طویل روایت ہے کہ جب میدان محشر میں تمام لوگ جمع ہوں گے، جمع ہونے کے بعد حساب و کتاب ابھی شروع نہیں ہوگا، حیران و پریشان ہوں گے، تو اہل ایمان کی ایک جماعت جمع ہوگی، اور جمع ہونے کے بعد یہ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، اور وہاں جا کر کہیں گے اما تر الناس، کیا تم لوگوں کی حالت کو دیکھ نہیں رہے ہو کس قدر پریشانی میں مبتلا ہے؟ اس کے بعد کہیں گے خلقک اللہ بیدی، اللہ نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، واسجد لک ملائکۃ، اور تمہارے لیے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، وعلمک اسماء کل شیء، اور تمام چیزوں کا تمہیں علم عطا کیا۔ ایک کام کیجئے، اشفع لنا الی ربنا، آپ اللہ کے پاس ہماری سفارش کیجئے، یہاں تک کہ اس جگہ سے اور یہ تکلیف کے اندر جس کے اندر ہم گرے ہوئے ہیں اس سے ہم نجات پا جائیں۔ تو وہ کہیں گے میں اس قابل نہیں، لست ہناک، میں اس قابل نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آج سفارش کر سکوں، اور اس کے بعد اپنی غلطی کو یاد کریں گے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے خلاف کام کیا، جنت میں ایک پھل کو کھانے سے منع کیا تھا، میں نے کھا لیا، حالانکہ انہوں نے توبہ کی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، لیکن اللہ کا جو غصہ قیامت کے دن ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اللہ اتنا شدید غصہ ہوگا کہ اس کے پہلے کبھی اتنا غصہ نہیں ہوا، نہ اس کے بعد کبھی اتنا غصہ ہوگا۔ تو اللہ کے غضبناکی کو دیکھ کر اب یہ غصہ جو ہے اللہ کی ایک صفت ہے اور اس کی شایان شان ہے، انسان کو بھی غصہ آتا ہے، جانوروں کو بھی غصہ آ جاتا ہے، ہر کسی کا غصہ اپنی حالت اور اپنی کیفیت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو عام مخلوق کے غصے کے پر نہیں کمپیئر کیا جا سکتا، نہ اس کی تشبیہ دی جا سکتی ہے، نہ مثال دی جا سکتی ہے، وہ اس کے شایان شان ہوگا جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہیں گے کام کرو، تم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، میں اختصاراً اس بات کو کہہ رہا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام بھی انہیں کہیں گے نہیں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر غصہ ہے میں سفارش نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد لوگ جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، سب انکار کریں گے نہیں ہم سفارش نہیں کر سکتے۔ چنانچہ سب کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ایک کام کرو، وَلَٰكِنِ ائْتُوا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، تم تمام لوگ جمع ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، عبداً غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جنہیں کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، بخش دیا ہے۔ چنانچہ سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، اور جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش کریں گے۔
کہیں گے ٹھیک ہے میں اپنے رب کی بارگاہ میں جاتا ہوں۔ وہاں جانے کے بعد آپ کو اجازت دی جائے گی۔ اجازت دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي، جیسے ہی میں اپنے رب کو دیکھوں گا سجدے میں گر جاؤں گا، اور گرنے کے بعد اللہ کی ایسی حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی توصیف بیان کروں گا جو آج مجھے یاد نہیں ہے، مجھے نہیں بتائی گئی ہے، اسی وقت مجھے بتائی جائے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا کہ آپ اپنے سر کو اٹھائیے اور سفارش کیجئے، مانگیے آپ کو کیا مانگنا ہے، سل تعطا، جو مانگ آپ کریں گے اسے پورا کیا جائے گا، اور جو سفارش کریں گے اسے مان لیا جائے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے تعلق سے ایک حد طے کر دی جائے گی، اتنے لوگوں کی آپ سفارش کریں گے، بتا دیا جائے گا اتنے لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ سفارش کیجئے گا، وہ حد طے کر دی جائے گی، اور اتنے لوگوں کو جہنم سے نکال لیا جائے گا حساب و کتاب کے ہونے کے بعد۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے میں جائیں گے، یہ 3 مرتبہ پیش آئے گا، یہاں تک کہ تیسری مرتبہ آپ کو کہا جائے گا جہنم میں وہ لوگ جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے ان لوگوں کو باہر نکال لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں کو باہر نکلوائیں گے۔ جب یہ سب ہو چکا ہوگا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جہنم میں رہنے والے ایسے لوگوں کو جہنم سے نجات دے گا جو اہل ایمان ہوں گے، یعنی جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا۔ شرک اگر ہے تو نہ نبی کی شفاعت ملنے والی ہے، نہ انہیں جہنم سے باہر نکالا جائے گا، اور جب نکالا نہیں جائے گا تو جنت میں داخلے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بالکل آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالے گا جو بچے رہ جائیں گے اہل ایمان میں سے، اور اس کے بعد کہیں گے یہ اتقاء الجبار، یہ اللہ کے آزاد کردہ جہنمی ہیں، انہیں جہنم سے نکالا جائے گا، بالکل کوئلے کی طرح جل کر خاکستر ہو چکے ہوں گے۔ اس کے بعد انہیں نہر حیات میں داخل کیا جائے گا۔ تو جس طرح پودا پانی کے ملنے کے بعد پنپنا شروع ہو جاتا ہے، یہ پنپنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ان کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو اہل جنت کہیں گے یہ تو جہنمی تھے، تو انہیں آواز دے کر کہا جائے گا کہ یہ جہنمی نہیں ہے بلکہ جبار کے آزاد کردہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے جہنم سے آزاد کیا ہے۔ تو یہ شفاعت عظمیٰ ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہے۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ شفاعت کسی مشرک کے لیے نہ تو دنیا میں جائز ہے نہ تو آخرت میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک طویل روایت جسے صحیح مسلم کے اندر نقل کیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب ان بتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں، فمن تبعنی فانہ منی، تو جو ان میں سے میری اتباع کرے گا، میرے طریقے میرے دین کے پر چلنے والا ہوگا وہ میرا ہے، لیکن ومن عصانی، جو میری نافرمانی کرے میرے طریقے پر نہیں چلے گا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تو بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آیت بھی جو قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہیں گے ان تعذبهم فانہم عبادک، کہ اللہ اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں، کنہیں عذاب دے گا؟ تیرے بندوں کو عذاب دے گا۔ اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو انہیں معاف کر دے، ان کی بخشش کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو تو غالب ہے، اگر تو انہیں معاف کر دے گا کوئی تجھ سے سوال نہیں کرے گا اللہ ان لوگوں کو کیوں معاف کر دیا، اور تو حکیم ہے، ہاں اگر تیری حکمت کا تقاضا ہوگا تبھی معاف کرے گا ورنہ معاف نہیں کرے گا، بغیر حکمت کے تیرا کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا اور کہا اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت، یعنی میری امت کا کیا ہوگا؟ اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر ہے، اور یہ امتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کے بارے میں کوئی فکر نہیں، نہ نمازوں کی،
نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، نہ تجارت میں آپ کے نازل کردہ احکامات کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جہاں باپ بیٹے کا نہیں ہوگا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر فکر کر رہے ہیں. اس قدر رحیم اور شفیق نبی ہم کو عطا کیا گیا. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے. فبکا، اپنی امت کی فکر میں آپ رو رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا جبرائیل اذهب الى محمد، جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور تمہارا رب سب سے بہتر جانتا ہے کہ سوال کرو کیوں رو رہے ہو. حالانکہ اللہ کو سب پتہ ہے، لیکن کہہ رہے جاؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب دیے وہ تو اللہ کو پہلے سے علم تھا. تو اس کے بعد جو سوال کا جواب لے کر آئے تو یہ کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ نے کہا فقال اللہ یا جبریل، کہ اے جبرائیل تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. فقل، اور انہیں کہو انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، کہ ہم آپ کو اپنی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، خوش کر دیں گے. یہ بہت بڑی نعمت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، اور ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اپنی امت کے بارے میں اس قدر فکر مند ہے، رو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سوال کرنے پوچھا اور یہ بھی بتا دیا، سب علم تھا، جا کر کہہ دینا کہ ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں خوش کر دیں گے ولا نسوکا، اور تمہیں ناراض نہیں کریں گے، ناخوش نہیں کریں گے. یہ بہت بڑی نعمت ہے جو امت محمدیہ کو عطا کی گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ امت کی فکر آپ کو کتنی زیادہ ہے. امت کو بھی فکر کرنا چاہیے کہ قیامت کے اس ہولناک منظر سے، خوفناک ماحول سے ہم کیسے اپنے آپ کو نجات دلائیں گے. نبی اپنا فرض ادا کر رہا ہے، ہماری بھی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہاں کے لیے ویسی تیاری کریں. قرآن مجید جس کے بارے میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو اللہ سے ڈرو. ہر کسی کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. قرآن نے موت کو، قیامت کو کل سے تعبیر کیا. جس طرح آنے والا کل، اس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا ہے، آج کے بعد کل آنا ہی ہے. اسی طرح قیامت کے آنے میں، موت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. ہم اپنی دنیاوی زندگی کے کل کے لیے اتنے فکر مند ہوتے ہیں، موت کے بعد کا جو کل ہوگا، قیامت جسے کہا جاتا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، حدیث کے اندر بیان کر دیا گیا، اور انشاءاللہ قیامت کے دن ویسا ہی ہوگا. لیکن ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو نبی کی شفاعت کے قابل بنائیں. اگر ہم نے نہیں بنایا تو ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جو نبی کی شفاعت کے دائرے میں خود کو نہیں لا سکا. اس کے بارے میں وضاحت کر دی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، بخاری کے اندر ہے. انہوں نے کہا تھا، حالانکہ اخیر وقتوں میں اپنے چچا کے پر اسلام کو پیش کیا، 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے رہے، ہر موڑ کے پر ساتھ دیتے رہے. اس کے بعد بھی عالم کیا تھا سب کو پتا. صرف دنیاوی آر کی بنیاد کے پر لوگ کیا کہیں گے، لوگ کو جو کہنا وہ کہیں گے، لیکن جنت و جہنم کے فیصلے کی کوشش ہمارے اختیار میں ہے. لوگ کیا کہیں گے وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. یہ بہت بڑی فکر کی بات ہے جس کی بنیاد کے پر لوگ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں. لوگوں کے کہنے نہ کہنے سے ہماری زندگی کے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر سارے لوگ مل کر ہمیں مجرم قرار دے اور دنیا کا سب سے برا انسان قرار دے تو کیا اس کی بنیاد کے پر ہم کو جہنم میں داخل کیا جائے گا؟ اور اگر کیا ساری دنیا مل کر ہمیں سب سے بڑا متقی اور پارسا قرار دے تو اللہ اس کی بنیاد کے پر جنت دے گا؟ نہیں. وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے لیے جنت کے فیصلے ہونے چاہیے اور کس کے لیے جہنم کے. تو جو فیصلہ کرنے والا ہے رب العالمین، اس کی فکر کی جائے، دنیا کی نہیں. لوگوں کی زبان ہے، سوچ ہے، وہ اپنا جو کہنا ہوگا کہیں گے، ان کی جیسی سوچ ہوگی وہ سوچیں گے. ہم اس کے ذمہ دار نہیں، ہم رب العالمین کے لیے جواب دہ ہیں، رب العالمین کے سامنے جواب دہی کی کوشش کرنا ہے. بہرحال
ابو طالب کے سامنے آپ نے آخر مرحلے میں بھی اسلام پیش کیا، لیکن اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا۔ صاف کہا ہوا علی ملت عبد المطلب، وہ اپنے باپ عبد المطلب کے دین، ان کے طور طریقے کے پر ہی مریں گے، اور اسی کے پر موت ہوئی۔ آپ نے کیا کہا؟ واللہ لا استغفرن لک، اللہ کی قسم میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، ما لم انہا عنک، جب تک کہ مجھے روک نہیں دیا جاتا، منع نہیں کر دیا جاتا۔ یعنی آپ کو پتا تھا کہ اس سے مجھے روک دیا جائے گا، موت شرک کے پر بھی ہے، کیسے بخشش ہوگی؟ اس کے بعد اللہ نے اسی آیت کو نازل کیا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، اس بات کی اجازت نہ نبی کو ہے نہ مومنوں کو ہے۔ نبی کو اجازت نہیں تو سوال نہیں ہوتا ہے کہ مومنوں کو، لیکن قرآن نے کہا کہ مومنوں کو بھی نہیں ہے، وضاحت ایک دم صاف کر دی ہے کہ ان یستغفروا للمشرکین، اپنے کسی بھی قریبی رشتہ دار کے لیے جو مرا شرک کے پر ہے مغفرت کی دعا کرے، منع کر دیا گیا۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، گرچہ وہ کتنا بھی قریبی کیوں نہ ہو۔ جب نبی کے چچا کے لیے نبی کو اجازت نہیں تو دنیا میں کسی اور کے لیے اجازت کیا ہو سکتی ہے؟ جنہوں نے دین اسلام اور مسلمانوں کو اتنا سپورٹ کیا، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، جبکہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ وہ جہنمی ہے، تو یہ اہل شرک کے لیے مغفرت نہیں ہے نہ شفاعت ہے، منع کر دیا گیا۔ میں نے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی بخاری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا۔ سوال کیا ہوا تھا؟ بخاری کی روایت، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے لا الہ الا اللہ کو اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ ادا کیا۔ صرف زبان سے اگر کوئی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے تو یہ اس کی نجات کے لیے کافی نہیں، جب تک کہ دل کی گہرائی کے ساتھ اخلاص نیت کے ساتھ ادا نہ کرے۔ دو تین چیزیں ہیں کہ نبی کی شفاعت ہم کیسے حاصل کریں۔ سب سے پہلی چیز، اذان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، جس میں وسیلہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کے ساتھ قیامت کے دن کا اعزاز حاصل کرنے کی دعا کی گئی ہے۔ جو بھی یہ دعا مانگے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حلت لہ شفاعت یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی، واجب ہو گئی۔ یہ بخاری کی مشہور روایت ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح و شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد، تو یہ صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے لیے شفاعت واجب ہو گئی۔ آگے آپ نے یہ بھی بیان کیا، جب آپ سے خادم نے سوال کیا تھا کہ اللہ کا رسول مجھے آپ کی شفاعت چاہیے، تو آپ نے کیا کہا؟ فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کہ تم میری مدد سجدوں کی کثرت سے، یعنی نماز زیادہ سے زیادہ ادا کرو، اس کے ذریعے تم میری مدد کرو، اور اس بنیاد کے پر یقیناً تمہیں شفاعت ملے گی۔ تو یہ علامازی کبیرہ گناہوں کے مرتکبوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شفاعت لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے بھی میری شفاعت ہوگی۔ یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور اس کے علاوہ جنت میں 70,000 ایسے لوگ داخل ہوں گے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے، ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی۔ یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ قیامت کا ہر مرحلہ آپ کی شفاعت کے پر منحصر ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں نبی کی شفاعت کے مستحق بنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے وضاحت کر دی، شرک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں کی کثرت کا حکم دیا، زیادہ سے زیادہ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ درود شریف کا اہتمام صبح و شام 10 مرتبہ علامازی جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، اور آپ جب جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ صبح و شام کی تعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ کی، یہ شفاعت کا ذریعہ ہے۔ اور اذان کے بعد دعا پڑھنا، دعا پڑھنے کے بعد آپ نے کہا کہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یہ ذرائع ہیں، ان ذرائع کو اختیار کیجئے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شفاعت کا ہمیں مستحق بنائے گا، اور یہی وہ شفاعت ہے جو قیامت کی نجات کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اس کے بغیر نجات نہیں ہوگی۔ کوئی اور اس کے بارے میں قرآن نے وضاحت نہیں کی۔ ٹھیک ہے، قرآن نے یہ بھی کہا کہ فرشتے بھی شفاعت کریں گے، عام لوگ بھی شفاعت کریں گے،
لیکن یہ کیسے طے کر سکتے ہیں کہ کون کرے گا؟ یہ طے نہیں کر سکتے ہم، ہے لیکن آپ کس کے بارے میں طے کریں گے کہ ہاں یہی کرے گا، یہ میرے خاندان کا ہے، یہ بہت بزرگ ہیں، یہ امام ہیں، ان کو اختیار ملے گا؟ یہ دعویٰ ہم نہیں کر سکتے۔ وہ قیامت کے دن اللہ ڈیسائیڈ کرے گا کون شفاعت کا مستحق ہے کہ اس کو اجازت دی جائے، اور اللہ اس کی بات کو بھی پسند کرے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالکل واضح ہے کہ آپ کی شفاعت ہوگی، تو ہم چاہتے ہیں اور ہر مسلمان کی خواہش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بننا، اس لیے کہ نجات کی بنیاد ہے، تو اس کے لیے ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جو نبی کی شفاعت کا مستحق بنا سکے، ہمیں شرک سے بچا تاکہ نبی کی شفاعت کے دائرے میں ہم آ سکے، ہمیں اخلاص کے ساتھ توحید کے پر قائم رکھ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے خوش نصیبوں میں ہمارا شمار ہو سکے۔ جب تک دنیا میں رکھ، اسلام کے پر رکھ، اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔